کیا قبر میں عذاب ہوگا؟ قرآن و حدیث کی روشنی میں بتائیں۔ کچھ مسلمان اس بات پر اڑے ہوئے ہیں کہ قبر میں عذاب نہیں ہوگا۔ عزیز بھائیو، قرآن مجید میں اللہ نے فرمایا النار یعرضون علیہا غدوا وعشیا، جہنم کی آگ وہ فرعون اور فرعون کے آل پر صبح و شام پیش کی جا رہی ہے۔ النار یعرضون علیہا غدوا وعشیا، ان پر جہنم کی آگ صبح و شام پیش کی جا رہی ہے۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ ان کو عذاب ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا ہے؟ جہنم کی آگ ان پر پیش کیے جانا صبح بھی شام بھی، یہ عذاب قبر ہے کہ نہیں؟ یہ قرآن میں لکھا ہوا ہے، سورہ حامیم السجدہ کی 46 نمبر آیت ہے۔ وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ أَدْخِلُوا آلَ فِرْعَوْنَ أَشَدَّ الْعَذَابِ، اور جس دن قیامت قائم ہوگی پروردگار کہے گا آل فرعون کو سخت ترین عذاب کے اندر داخل کرو، وہ جہنم کا عذاب ہوگا۔ تو اب جو ہر روز صبح و شام ان کو عذاب دیا جا رہا ہے، یہ قبر کا عذاب ہے۔ دوسری حدیث ہے صحیح بخاری کی، پیارے پیغمبر جا رہے تھے، صحابہ بھی ساتھ تھے، تو ایک قبرستان کے پاس سے گزرے۔ آپ نے کہا ان دو قبروں والوں کو اس وقت عذاب ہو رہا ہے، اور کسی بڑے گناہ کی وجہ سے عذاب نہیں ہو رہا ہے، ایک چغلی کرتا تھا، دوسرا پیشاب کے چھینٹوں سے نہیں بچتا تھا، اس وجہ سے ان کو عذاب ہو رہا ہے۔ تو اگر قبر میں عذاب ہی نہیں ہو رہا تھا، اگر قبر میں عذاب ہے ہی نہیں، تو نعوذ باللہ کیا پیارے پیغمبر کو غلطی لگی ہے، یا اللہ کے نبی نے خلاف حقیقت بات کہی ہے؟ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خلاف حقیقت بات اپنی زبان سے نکال سکتے ہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں ان کو عذاب ہو رہا ہے، اور ایک بندہ اٹھتا ہے کہتا ہے قبر کے اندر عذاب ہے ہی نہیں۔ اس کا مطلب ہے نعوذ باللہ اس کی بات ٹھیک ہو گئی اور نبی کی بات غلط ہو گئی۔ پھر پیارے پیغمبر نے 2 تر ٹہنیاں منگوائیں، اس کو 2 ٹکڑے کر کے ایک قبر پہ گاڑ دی، دوسری قبر پہ گاڑ دی، اور کہا مجھے امید ہے اللہ سے جب تک یہ خشک نہیں ہوں گی اللہ ان کے عذاب میں کیا کر دے گا؟ تخفیف کر دے گا۔ یہ حدیث کسی کچی روٹی کی یا پکی روٹی کی یا کسی ایسی ویسی کتاب کی نہیں ہے، قرآن مجید کے بعد امت محمد کی سب سے صحیح ترین کتاب رب کی زمین پر صحیح بخاری شریف کے اندر یہ صحیح حدیث ہے۔ پھر صحیح بخاری میں یہ حدیث ہے، پیارے پیغمبر نے فرمایا عذاب القبر حق، عذاب قبر کیا ہے؟ حق ہے۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں حق ہے، اور ایک بندہ اٹھتا ہے کہتا ہے عذاب قبر ہے ہی نہیں۔ اس کا مطلب ہے نعوذ باللہ محمد الرسول اللہ نے تو غلط بیان کیا ہے اور یہ ٹھیک ہے بندہ۔ پھر اللہ کے نبی ہمیشہ نماز میں یہ دعا پڑھتے تھے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو پڑھنے کا حکم دیا ہے، حکم، اور یہ نماز میں یاد رکھنا میرے بھائیوں، یہ دعا نماز میں پڑھنا آخری تشہد میں سلام پھیرنے سے پہلے فرض ہے، فرض۔ یہ ایک دعا پڑھنی فرض ہے، حکم ہے امام الانبیاء کا۔ اس کے علاوہ باقی جتنی مرضی دعا پڑھ لیں، لیکن اس ایک کو آپ چھوڑ نہیں سکتے۔ وہ دعا کیا ہے؟ اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر واعوذ بک من عذاب جہنم واعوذ بک من فتنۃ المسیح الدجال واعوذ بک من فتنۃ المحیا والممات اللہم انی اعوذ بک من فتنۃ الماثم والمغرم۔ یہ دعا اللہ کے نبی نے پڑھنے کا حکم دیا ہے، حکم، اور خود بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے تھے۔ تو اگر قبر کے اندر عذاب ہوتا ہی نہیں تو اللہ کے نبی کیوں پناہ کیوں مانگ رہے ہیں عذاب قبر سے؟ یا اللہ میں تیری پناہ میں آتا ہوں عذاب قبر سے، اور کیوں مسلمانوں کو پناہ مانگنے کا حکم دے رہے ہیں عذاب قبر سے؟ اگر ہوتا ہی نہیں تو یہ کیوں ہے سارا کچھ؟ اگلی بات یہ ہے کہ یہ جو لوگ کہتے ہیں نا عذاب قبر نہیں ہوتا، یہ منکرین حدیث ہے۔ یہ کون ہے؟ منکرین حدیث ہیں۔ جو مسلمان ہے وہ اس بات کا عقیدہ نہیں رکھ سکتا، مسلمان نہیں رکھ سکتا۔ منکر حدیث مرتد ہوتا ہے۔ منکر حدیث کون ہوتا ہے؟ مرتد ہوتا ہے، وہ مسلمان نہیں ہوتا۔ منکر حدیث مرتد ہے، میں نے نہیں کہا مرتد ہے۔ آپ کویت کی پارلیمنٹ کا قانون پڑھ لیں، کویت میں جس طرح ہمارے ہاں
ہمارے ہاں ہماری پارلیمنٹ نے قانون بنایا تھا کہ قادیانی کیا ہے؟ کافر ہیں. ہے قانون کے نہیں؟ اسی طرح وہاں کی پارلیمنٹ نے قانون پاس کیا ہوا کہ منکرین حدیث کافر ہیں، مرتد ہیں، ان کو مسلمان کہنا جائز نہیں، وہ اپنے آپ کو مسلمان کہلوا نہیں سکتے. یار حدیث اللہ کی وحی ہے، اور اللہ کی وحی کا انکار کرنے والا مسلمان کیسے ہو سکتا ہے؟ موٹی سی بات ہے، موٹی سی بات ہے. ختم نبوت کا انکار کر دے تو کافر، اور اگر نماز کا انکار کر دے تو مسلمان، زکوٰۃ کا انکار کر دے تو مسلمان. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے منکرین زکوٰۃ کے خلاف جہاد کیا تھا، کیا انہوں نے مسلمانوں کے خلاف جہاد کیا؟ وہ مرتد ہو گئے تھے ایک بات کا انکار کرنے سے. اور یہ منکرین حدیث تو درجنوں نہیں، بیسیوں نہیں، سینکڑوں حدیث کا انکار کرتے ہیں، پھر ان کا اصرار ہے ہم مسلمان ہیں. کس بات کے مسلمان؟ ہوتا کیوں؟ عذاب قبر کیوں نہیں ہوتا؟ شیطان نے ان کا دماغ خراب کیا ہوا ہے منکرین حدیث کا. وہ کہتے ہیں کہ کئی لوگ وہ پانی میں غرق ہو کے مر جاتے ہیں، ان کو پانی کے جانور کھا جاتے ہیں، کیڑے مکوڑے کھا جاتے ہیں، اور کئی لوگ ان کی لاشوں کو آگ لگا کر راکھ بنا کر اڑا دیا جاتا ہے، گنگا میں بہا دیا جاتا ہے. اور کئی لوگ وہ کسی جنگل میں مر جاتے ہیں اور ان کو جنگلی درندے کھا پی جاتے ہیں، کتے بلے. تو پھر ان کی تو قبر ہی نہیں بنی، تو پھر عذاب قبر کدھر گیا؟ یہ جہالت اور حماقت کی انتہا ہے. بھئی جہاں جہاں ان کے ذرات پہنچ گئے ہیں، جہاں جہاں ان کے ذرات پہنچ چکے ہیں، وہاں وہاں ان کو اگر کافر ہے، منافق ہے تو عذاب ہو رہا ہے، اور رب ان کو عذاب دینے پر قادر ہے. اللہ کے لیے مشکل ہے کہ جس کو آپ راکھ بنا کے اڑا دیں رب ان کو عذاب نہیں دے سکتا؟ جس کو درندے کھا جائیں رب اس کو عذاب نہیں دے سکتا؟ جس کو مچھلیاں اور پانی کے جانور کھا جائیں رب ان کو عذاب نہیں دے سکتا؟ مشکل ہے رب کے لیے؟ یہ تو رب کی قوت اور طاقت سے انکار ہے کہ اب وہ رب کے پکڑ سے، عذاب سے باہر ہو گیا اس طرح کروا کے. جہاں جہاں اس کے ذرات ہیں وہاں وہاں چتر پولے اس کو پڑھ رہے ہیں، اور قیامت تک پڑھتے ہی رہیں گے، جان نہیں چھوٹے گی اس کی.